سے لے کر کے ایک حدیث شروع میں پڑھی گئی تھی، اسی کے اوپر بات چل رہی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ عذاب نار سے نجات ہے۔ میں بار بار اس حدیث کا حوالہ محض اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے جو سننے والے بچے ہیں ان کو بھی یہ بات یاد ہو جائے اور وہ اپنے آپس میں بھی اس کا تذکرہ۔ میں نے عرض کیا کہ رحمت ہر ایک نیکی کے لیے بہت بڑی کنجی اور خزانہ جسے کی کہا جاتا ہے۔ کل رات میں یہاں سے کسی نے ہماری آواز بھیجی، دوسرے ملک سے فون آیا اور انہوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ رحمت تو ویسے ہی فرمایا ہے، اصل چیز مغفرت ہے اور اصل چیز عذاب نار سے نجات ہے، لیکن آپ نے جو تشریح کی اس سے پتہ چلا کہ اصلی چیز ہے ایک بات ہے قرآن مجید کی، پہلے اس کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ سے شرم کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جو بات بولو وہ ٹھیک ٹھیک بولو، وہ صحیح صحیح بولو۔ آگے کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی کہنا مانے اللہ اور کہنا مانے اللہ کے رسول حضرت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے بڑی کامیابی اختیار کی، اس کو بڑی کامیابی مل گئی۔ آگے کیا کہا؟ تقوی اختیار کیا، زبان کی حفاظت کی، اور جو بات بولے وہ ٹھیک ٹھیک بولے، اللہ کا کہنا مانا، اللہ کے رسول کا کہنا مانا۔ اب نے کیا کیا؟ انعام کا وقت آیا، اور انعام کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ایسا بنا دے گا، ایسا بنا دے گا کہ تمہارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوئی کامیابی، اور اس کامیابی کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں، ایک ہے مغفرت کا مطلب گناہوں کا معاف ہو جانا، سارے گناہوں کا معاف ہو جانا، یا کبیرہ گناہوں کا معاف ہونا، یا صغیرہ اور کبیرہ دونوں کا معاف ہونا، یہ بحث الگ ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے بہت سارے مسلمان نہیں ہیں، ان کے بھی عمل ایسے ہوتے ہیں جو مغفرت والے۔ سب لوگ سن کے کہیں گے کہ صاحب یہ عجیب مسئلہ نہیں، کراچی میں لکھا ایک موقع پر مکے کے کافروں نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سرکشی اور بہت بڑا جرم عظیم۔ اے اللہ یہ قرآن اگر سچا ہے، یہ نبی اگر سچے ہیں تو آپ ہمارے اوپر پتھر برسا دیجیے۔ کوئی مشکل کام ہے اللہ کے؟ اللہ نے پتھر نہیں برسائے، تم کریوں کو تو جھیل نہ پائے بڑے بڑے ہاتھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ایک کنکری جو تھی وہ گرتی تو وہ بھی آدھی مٹی کی آدھی پتھر، چنے کے برابر یا چنے سے کچھ بڑی کنکری۔ من سجیل کا لفظ ہے، یہ سجیل جو ہے معرب ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ سن کہتے ہیں پتھر کو، اور جیل کہتے ہیں تین کو۔ ایک ایسا پتھر کہ جو آدھا کنکر ہے آدھا مٹی ہے، تو کیا ہوا؟ کھایا ہوا چارہ ہو گیا سب۔ تو پتھر کیسے جھیل پائیں گے؟ اللہ کو پتھر نہیں زمین الٹنا آتا ہے۔ کیا ہے 12ویں پارے میں؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ ہم نے
نے زمین کے اوپر لوگوں اوپر والوں کو نیچے کر دیا اور نیچے جو ہے اسے اوپر کر دیا۔ وہ اللہ کا کوئی عمل کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ بھول جائے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھول، اللہ کے لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں بھول جانا۔ تو پھر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر پتھر برس جائے، اللہ بھی نے پتھر نہیں برسا، پتھر نہیں برسا ہے۔ اس کی دو علتیں یہیں پر بیان، کیا فرمایا؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے میرے حبیب اللہ ان پر عذاب کیوں کرے گا جب آپ ان کے بیچ میں موجود؟ کیوں؟ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، لہذا آپ کے ہوتے ہوئے اللہ پتھر برسا دے یہ نہیں ہو۔ اور دوسری بات وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرے یہ تو استغفار کرتے۔ استغفار کیسا؟ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے کفر کی حالت میں اپنے حساب سے، حالانکہ پیغمبر کے آ جانے کے بعد پیغمبر کی تعلیم کے مطابق طواف کرتے، لیکن طواف کے بیچ میں وہ یہ کہتے رہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک۔ تو ایسی صورت میں اللہ نے کہا کہ ان پر عذاب کیوں آئے جبکہ یہ مغفرت طلب کر رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے عذاب سے وہ لوگ بھی بچ سکتے ہیں جو مغفرت کا لفظ اپنی زبان سے تو آدمی پانی پلا رہا ہے گرمی کے زمانے میں، سامان نہیں، فائدہ ہوگا لیکن دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت کا فائدہ نہیں۔ آخرت کا فائدہ تو کہنا ماننے پر، جو کہنا مانے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی جان استاد الاساتذہ، ہمارے مشائخ کے استاد، سب کے استاد، حضرت شیخ الہند کے استاد، حضرت حامد اور ان کے پوتوں کے برابر، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوتوں کے برابر، یعنی مطلب سب کے ابا، سب کے ابا دادا۔ وہ کہنے لگے کہ کسی نے کہا کہ آپ ہر کام میں اللہ کا کہنا مانے، کہا ہر کام میں مانے۔ اللہ بھی اگر آپ سے کہتے کہ آسمان پر آ جاؤ تو آپ چڑھ جائیں؟ ہاں بالکل چڑھ جائیں۔ کیسے چڑھیں گے؟ آپ دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ تلاش کروں گا، اس پر چڑھ جاؤں، اور اس پہاڑ کے اوپر جو سب سے اونچا درخت ہوگا اسے تلاش کروں گا، وہ مل جائے گا، اس پر چڑھ جاؤں، اور وہاں جا کے میں کہوں گا اے اللہ اتنا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، آگے میرے بس میں نہیں ہے، آپ پر بلا لیجیے، اب چلے آئے۔ کہنا ماننے کا جذبہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی نہیں ہے، یہ ابھی 200 سال 300 سال پہلے کے بزرگ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مغفرت حقیقی صرف مسلمان کو نصیب ہے، اور وہ مغفرت حقیقی کا پہلا زینہ رحمت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو مغفرت تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ وہی تو ابو جہل بھی رہتا ہے، وہی تو ابو لہب بھی رہتا ہے، وہی عتبہ، وہی شیبہ، وہی امیہ، وہی بڑے بڑے کافر، وہی ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، علی بھی، سعد بھی، سعید بھی، طلحہ بھی، زبیر، بڑے صحابہ کرام۔ وہی وقت جب حضور کو ابو بکر عمر دیکھ رہے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ رہا ہے، اور یہ بے ایمان جب دیکھ رہے ہیں تو ان کا کفر بڑھ رہا ہے۔ اس کے اندر کیا رہا ہے؟ ان کو رحمت نصیب ہے، ان کو رحمت نصیب ہے، انہوں نے اپنی شقاوت سے رحمت کو دور کر دیا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں مسجد آنا نہ چھوڑو۔ اگر تمہارا نام اور اشقیہ میں لکھ دیا کہ جو رحمت کے طلب کرنے والے ہیں تو مغفرت کا دروازہ کیسے پاؤ گے؟ پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت۔ مغفرت کے اوپر کل مزید بات ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك۔ اللهم ارزقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم لا تدع لنا
ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قرآننا، اللهم تقبل قیامنا. اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما. آمین یا رب العالمین.